بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ الصمد کا ایسا خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ الصمد کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کی برسات کر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اللہ الصمد کا یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا بابرکت اور اتنا پائیدار وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اللہ الصمد کا یہ عمل ایک مٹھی چینی پر پڑھ لیا یا پانی کے گلاس پر پڑھ لیا، اس کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ الصمد یہ رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپل پھال کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں، شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے گا۔ اللہ الصمد رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجگیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجگی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجگی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر وہ کسی اور کے دروازے پر ہرگز اپنے اس خاص بندے کو جانے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج ویسے بھی کسی کو نہ بنائے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کی مدد کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور آپ لوگ جب اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر اس طرح کی آسانیاں فرمائے گا، ایسے ایسے رزق، ایسے ایسے ذریعے سے آپ کو معاش ملے گا، آپ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ میرے ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ٹینشنوں میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو وہ اس عمل کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں، اور پھر دیکھیں میرے اللہ پاک کا فضل ان پر کس طرح سے برسے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ لوگوں کی زندگی کو 4 چاند لگا دینے والا یہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ لوگ ضرور ضرور پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ یقین کریں اتنا پائیدار ہے کہ جس نے بھی اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کو طلب کر لیا تو میرا اللہ پاک اس پر رحم و کرم جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں یا پھر علاج کروا کے تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو کو ختم کر دے گا۔ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھی ہیں، اگر آپ کے کسی اپنے نے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش، کسی نظر بد کے ذریعے آپ کو پریشان کیا ہے یا کوئی حاسدین ہے، تو دوستو، یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو جڑ سے ایک جھٹکے کے اندر ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چند منٹ کا عمل
کر کے اپنی قسمت کو چار چاند لگا دو۔ آج یہ عمل لازمی کرنا ہے، ایک گلاس پانی پہ کرنا ہے، یا ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے، یا کالے چنوں یا کالے چھولوں پر پڑھ لو، لیکن آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یقین کریں یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں آپ خود بولیں گے کہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس کے فائدے بتانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے۔ تو اللہ والوں بس اتنا بتاؤں گا کہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ کی پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدلے تو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اتنی باری بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نام اللہ پاک کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس نام کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ پاک راضی بھی ہوگا، آپ کے لیے مدد کے بہترین ذرائع بھی بنائے گا، اور آپ کے لیے مدد یقین کریں منٹوں میں آئے گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ایسے جو عمل ہوتے ہیں اس عمل کے ہم لوگوں نے اس مطابق ہی پڑھنا ہوتا ہے جو اس کی تعداد ہو، تو لہٰذا ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، جو بھی وقت ہو، اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی اجازت سب لوگوں کو عام بھی ہے، اور آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے،
بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک مٹھی چینی ہے، مطلب آپ گھر میں موجود ہیں، ایک مٹھی چینی بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، تو ایک مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک مٹھی چینی نہ ہو تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اگر دونوں ہو تو بہترین ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا، بس آپ نے وظیفے کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کو اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں ہر چیز پر قادر، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ ایک مٹھی چینی پر کرنے والا ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 71 ٹائمز، 71 بار، 7 اور 1 71 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ اس چینی پہ دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और फिर उस चीनी पे दम करना है और पानी पर दम करना है। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे पढ़ ली। पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे सूरह कौसर पढ़ी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो अमल भी बहुत खास है। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या वहाबू और या रज़्ज़ाकू। या वहाबू के मायने हैं एक बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू का मतलब है कि रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू रोजी देने वाले, ये दोनों नाम ही बहुत ही खास हैं। इन दोनों नाम की तासीर बहुत ज्यादा है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए अल्लाह पाक के इन 2 सिफाती नामों को पढ़ता है, या वहाबू और या रज़्ज़ाकू के जरिए अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करता है, तो मेरा अल्लाह पाक 1 2 3 नहीं, 4 भी नहीं, मेरा अल्लाह पाक रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, रिज़्क़ के 300 दरवाजे उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। या वहाबू और या रज़्ज़ाकू, ये दोनों ही बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुस्तरद नाम है। ये इतने खास नाम है कि जब कोई बंदा या वहाबू और या रज़्ज़ाकू का तकरार करता है, इनका जिक्र करता है, उनको पढ़ता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है, पूरी तवज्जो के साथ मांगता है, तो मेरा अल्लाह पाक उनके लिए लाजमी आसानियां फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या वहाबू या रज़्ज़ाकू की एक तस्बीह यानी 100 बार 100 टाइम्स आप लोगों ने या वहाबू और या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है और फिर चीनी पर फूंक मारे, दम करें और पानी के ऊपर भी दम कर दें। अब अल्लाह वालों, आज का आखिरी अमल, आखिरी नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है ये सबसे खास और नायाब है। आपने आखिर में अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या बासितू। अल्लाह वालों, या बासितू ये ऐसा इसमें आज़म है जो गैब से आसानियां बनाता है, जो गैब से रिस्क अता करता है। अल्लाह वालों, या बासितू का मतलब है एक गैबी खजानों के मालिक, एक गैबी खजानों के मालिक और देने वाले। तो अल्लाह वालों, आपने या बासितू के जरिए अल्लाह पाक से गैब से असबाब बनवाने हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि हम लोग ज़ाहिरी असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं लेकिन गैबी असबाब को छोड़ देते हैं। लेकिन आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा हमें सिखाएगा कि गैब से असबाब किस तरह से बनाए जाते हैं और अल्लाह पाक को किस तरह से राज़ी किया जाता है। और आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना तीर व हदफ है, इतना मुस्तनद है कि जब आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इस अमल को अगर आप लोगों ने आज बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो यकीन करें आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा, आपकी उम्र में इतना इजाफा होगा, आपको शिफा मिलेगी। अल्लाह वालों, ये ऑल इन वन वजीफा है। ये एक चीज के लिए अमल नहीं कि ये कोई दवाई नहीं है कि एक चीज में फायदा देगी तो दूसरी चीज में नुकसान देगी। इसके अंदर फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल को पढ़ें, इसका विर्द करें, इसका तकरार करें। मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा, आप पर रहम व करम जारी फरमाएगा और आपके रिस्क को भी वसी व अरीज कर देगा। अल्लाह वालों, हमारे मसले पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। तो लिहाजा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिस्क वसी व अरीज हो जाए, रिस्क में आसानियां हो जाए, तो हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं वो फौरन खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा आखिर में आपने या बासितू को पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है, बस इसको जरा मुलाहिजा करें कि पढ़ना किस तरीके से है। या बासितू 1 बार हो गया, या बासितू ये 2 बार हो गया,
یا باسطو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے. 41 بار آپ لوگوں نے یا باسطو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے, اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. اللہ والوں, جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں. ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی سے بتا رہا ہوں, فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا. اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی, رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی. اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا, اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا. اب آپ لوگوں نے کوشش کریں, اول آخر میں سے 11 بار پڑھیں, میری آپ کو یہی رائے ہے. اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ کی حاجت ہے, آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں, کھل ڈل کے مانگے. آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں, یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں, اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں. تو اللہ والوں, پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے, ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے. تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے, پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں. کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہوں, ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں. تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے, حشرات الارض ہوں گے, وہ اس چینی کو کھا لیں گے. یا پھر اپنی چھت پہ, دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں. جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے. تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا. آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.